بہت سلام اور اپنا خیال رکھیں. بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم روزانہ بات کرتے ہیں. سب سے اہم چیز ہے پانی سے بہت ساری بیماریاں جو ہے نا وہ جنم لیتی ہیں. تو اگر کسی کے پاس افورڈ نہیں کر سکتے کوئی اپنا منرل واٹر یا کوئی چیز, تو کم از کم پانی کو گرم ضرور کر لیں, بوائل کر کے اس کو ٹھنڈا کر کے, اور اس کو اگر استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور روزمرہ کے کھانوں میں ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں, کھانے کے اندر بھی ہم ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے پانی کو ذرا سیو کر کے بوائل کر کے کسی اسٹیل کے برتن وغیرہ میں اگر رکھ کر اس کو استعمال کرتے ہیں تو ایک تو اس میں کچرا جو ہوتا ہے وہ بیٹھ جائے گا, دوسرا یہ کہ اوپر سے پانی صاف آپ کو مل جائے گا, اور جو بیکٹیریا ہوگا جو آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے مختلف چیزوں میں, اس سے بھی آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. اور آج ہمارے دسترخوان پر بہت سارے آپ کے پاس چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور سبروسو کا جو ایکوا ایک بچوں کے لیے بہت زیادہ زبردست چیز ہے, یہ ہم فرائی کریں گے. اور اس میں جو ہے بچوں کے لیے بڑے کیریکٹرز بنائے گئے ہیں. بچے اکثر کھانے سے بھاگتے ہیں, اور ان کو اگر آپ راغب کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف, تو یہ کیریکٹر وائز جو ہے نا اس کے اندر بہت سارے ڈیزائنز ہیں تاکہ بچوں کو کسی بھی طرح سے کھانے کی طرف راغب کریں. ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کے لیے شامل کریں. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے آئل ہمارے پاس, جی اس میں نگیٹس ہیں, جی نگیٹس ہیں, لیکن ذرا اس کے مختلف ایکوا کے شکلوں میں اس کے اندر بنے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو جو چکن نگیٹس ہیں مگر وہ کریکٹرز کی شکل میں ہے, تاکہ یہ کہ بچوں کو بڑوں کو دونوں کو جو ہے نا وہ پسند بھی آئیں اور دیکھنے میں. مطلب میری بات کر رہے ہیں کہ مجھے اٹریکٹ کر سکیں. بالکل 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 بالکل. تو سب کو پسند آنا چاہیے, چیز اچھی ہوگی دیکھنے میں. اور گلزار صاحب دیکھیں ایج کچھ بھی ہو مگر دل تو بچہ ہے نا. جی بالکل بالکل, ہر انسان کے اندر ایک بچہ تو ہے. بالکل اتفاق کرتے ہیں نا آپ آقا بھائی؟ بالکل بالکل بالکل. آپ کے اندر کا بچہ جو ہے نا اس کو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے اور رکھنا چاہیے انسان کو زندہ, اس لیے کہ انسان ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے خیالوں کے اندر بھی انسان کو زندہ دل رہنا چاہیے. زندہ دل رہنے کے لیے پرانی چیزیں ایک دفعہ یادیں جو ہے نا دوبارہ سے میموری جو ہے نا دوبارہ سے ریکال جس کو کہتے ہیں وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ہم نے اس کو جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, اس میں ہم نے اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا, اور اس کو ہم فرائی کرنے اور اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سب سے اہم چیز جو قورمہ ہے اس کے اندر پیاز ہوتی ہے. پیاز کو براؤن کرنے کے بعد اس کو چورا کرنا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو پیاز کو ہم پہلے زیادہ پیاز لیں گے, تقریباً 2 بڑی پیاز ہم نے لے لی ہے, اور اسے ہم نے جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, اور اس کے اندر جو ہے نا ہم نے اس کو فرائی کرنے کے لیے. ماں کی کتنی اہمیت ہے, جی ماں کی کتنی اہمیت, بہت بڑی ہر چیز میں بہت ماں کے پیار کو جن کے امپورٹنس دی جاتی ہے. ان کو ان کی قدر نہیں ہے, جن کی نہیں ہے وہ اب اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہوتی تو کیا کیا انسان ان سے جو اپنے نخرے ہوتے ہیں کہ یار ماں سے انسان اپنے افطار کے اندر بھی بڑی بڑی فرمائشیں کر دیتا ہے جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ماں جو ہے اپنے بچوں کے لیے مختلف چیزیں جو ہیں انتظام. گلزار صاحب آپ اتفاق کریں گے ہماری نانیاں دادیاں جو مٹی کی ہانڈی میں کھانا بناتی تھیں, جی بالکل بالکل, اس کا ذائقہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا تھا. آج کل بہت زیادہ اسٹائلش قسم کے ہمیں جو ہے وہ کھانا پکانے والی چیزیں مل چکی ہیں, مگر آپ دیکھیں وہ جو مٹی کے ہانڈی میں پکا ہوا کھانا, اس کی تاثیر اور اس کا ذائقہ, ہاں کم مسالوں میں, یعنی کہ اب تو بہت سارے آپ کو مسالے ملتے ہیں مختلف قسم کے, لیکن اس زمانے میں تھوڑے سے مسالے ہوتے تھے جو سل بٹے پر پیس لیا یا تھوڑے سے مسالے ڈال دیے. لیکن مٹی کے برتن یا لکڑی کا چمچہ یہ تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت کا جو تڑکا ہے نا, وہ جو انسان کسی کی چاہت کے لیے بنا رہا ہوتا ہے اپنے دل سے اپنے محبت سے, تو اس کے اندر ویسے ہی ٹیسٹ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. اور وہ ٹیسٹ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ڈالنے کی وہ ڈل نہیں سکتا. اس لیے کہ پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا خواتین تمام چیزیں اکٹھے ڈال دی ہیں, انہوں نے کوئی براؤن شراؤن نہیں کیا, پیاز ساری چیزیں اکٹھے ڈل گئی, لیکن کھانا جو ہے وہ بہت ہی مزیدار سا بن گیا. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے گلزار صاحب کہ وہ وقت جو ہے اس کی اہمیت کا اب لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں واپس آ رہی ہیں؟ جی بالکل آ رہی ہیں. لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھنا, وہ دسترخوان پہ بیٹھ کر روٹی کھانا, وہ ہاتھ سے نوالا بنا کر ہاتھ سے کھانا کھانا, تو یہ ساری چیزوں کی اہمیت جو ہے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پیتل کے برتن میں کھانا بنایا جائے تاکہ اس کا آپ کو فائدہ پہنچے. اور
اس چیز کو دوبارہ سے آپ پاکستان تو نہیں، پاکستان سے باہر بھی، یورپ میں بھی، امریکہ کے اندر بھی پیتل کے برتن آج کل آپ کو ملنے لگ گئے ہیں جس کے اندر ہم کھانا بناتے ہیں، ورنہ ایک زمانے میں تانبے اور پیتل کے برتن جو ہے نا وہ اب تو غائب ہو گئے ہیں گھروں سے. لوگ سمجھتے تھے جو تانبے یا پیتل کے برتن میں کھانا بنائے گا، آج کل ہمارے بڑے خوبصورت اسٹائلش قسم کے کچن ہیں، تو لوگ کہتے تھے ہماری تھوڑی بے عزتی ہوگی یا ہمارا تھوڑا لوگوں کے سامنے وہ امپریشن نہیں پڑے گا جو ہم ڈالنا چاہتے ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ واقعی آپ کی جو اوریجنلٹی ہے ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اس کی اپنی خوبصورتی، اس کی اپنی طاقت ہے. میں آج بھی لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑے سے، جیسے کہ آپ اپنے صحت کے لیے دوائیاں خریدتے ہیں مہنگی مہنگی، تو اسی طرح سے تھوڑے سے پیسے زیادہ لگا کر آپ ایک برتن لازمی پیتل کا یا تانبے کا برتن لازمی رکھیں تاکہ اس کو آپ کو فائدہ پہنچے. جی بالکل ٹھیک. ماں کے ٹاپک پہ ذکر ہوا ابھی، جی تو میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ آج تک سائنس کوئی ایسا پیمانہ یا کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکی جس سے وہ ماں کی محبت کا پیمان کر سکے، اندازہ لگا سکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے رہے ہو اور ایک کروٹ بھی اگر لی ہے تم نے اس کا بھی ابھی حق ادا نہیں کیا. ماں وہ ہستی ہے، ماں وہ شجر ہے کہ ماں جس گھر میں نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے ماں کے بغیر. ماں وہ شجر ہے کہ جس گھر میں ماں نہ ہو وہ گھر قبرستان کی طرح ہے. بڑی خوبصورت بات کی آغا عباس صاحب نے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر فرح ناز اور آغا عباس صاحب سے جانیں گے کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے انجیر، اس کے کیا فوائد ہیں. گھر کا کھانا جسے ہم کہتے ہیں وہ انٹروڈیوس کیا ہے، تو جس سے ہم موقع فراہم کر رہے ہیں ان تمام پاکستانیوں کو جو گھر سے بزنس چلانے کا سوچ رہے ہیں اور جوائن کرنا چاہتے ہیں. آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو رہی ہے بنت فاطمہ، دیکھیے گا کہ آپ کا ٹیلی فون بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ لیپ ٹاپ سے ہیں تو دیکھ لیجئے گا ذرا آپ کی آواز میں کلیئرٹی. اچھا ابھی ٹھیک ہے؟ جی جی بتائیں. تو جیسے کہ میں کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ پلیٹ فارم شروع کیا ہے، تو اس کے تھرو لوگ گھر کا کھانا جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ سیل کر سکتے ہیں. تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کو کھانے کا پیشن ہے، کھانا پکانے کا پیشن ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی ذریعہ آمدنی شروع کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے ہمارے پلیٹ فارم کو جوائن کرنے کا اور ایک اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے کتنے ہوم شیف ہیں جو آپ کے اس وقت بورڈ پر ہیں؟ جی تو ہم نے ابھی یہ بہت ہی ریسنٹلی اس کو سٹارٹ کیا اور آلریڈی ہمارے پاس 1000 سے زیادہ لوگ آ چکے ہیں جو کہ پاکستان کی ڈفرینٹ سٹیز سے جو ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں اپنے گھر سے. اچھا یہ بتائیے گا بنت فاطمہ کہ کتنی تعداد مردوں کی ہے اور کتنی خواتین کی ہے جو ہوم شیف آپ کے بورڈ پر ہیں؟ جی تو ہمارے پاس فی الحال جو ہے کوئی 60% جو ہے ریشو وہ فیمیلز کا ہے اور تقریباً 40% جو ہے اس میں مرد ہیں. ہمارے پاس اب بچوں کی بڑی ریکویسٹ آ رہی ہے. بچے جو ہیں وہ 11 سال کے ٹین ایجرز، وہ لوگ بیکاز آج کل اسکولز آف ہیں اور اس طرح سے، تو ڈفرینٹ ایجز، ڈفرینٹ جینڈر، سب سے انٹرسٹ آ رہا ہے ہمیں. اور اچھا یہ بھی بتائیے کہ یہ فوڈ پینڈا ہوم شیف بننے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اگر آسان ہے تو میں بھی جوائن کر لوں. ضرور پلیز آپ آئی وڈ لو دیٹ. سو ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کافی سمپل ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوکنگ کا پیشن ہونا چاہیے، ایک کلین اور ہائیجینک انوائرمنٹ ہونی چاہیے جہاں ہم کھانا بنا رہے ہوں، کیونکہ وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو ہم کھانا اپنے کسٹمرز کو دے رہے ہیں وہ صاف ستھری جگہ سے بن کے آ رہا ہو. تو اسی لیے ہماری ایک ٹیم آتی ہے جو کہ کچن کا انسپیکشن کرتی ہے. کچن، اسٹوریج ایریا، کولڈ اسٹوریج ایریا جیسے فریج وغیرہ ہو گیا، اس کا انسپیکشن کرتی ہے. تو یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. وغیرہ کا خیال رکھتی ہیں آپ؟ جی ضرور. تو ہم لوگ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اس میں ہم لوگ ویڈیوز وغیرہ بھی ریلیز کرتے رہتے ہیں. ابھی جب یہ کووڈ بھی ہوا تو ہم نے ہائیجین پیک بھیجا اپنے ہوم شیفs کو، جس میں ہینڈ سینیٹائزر، گلوز، ماسک وغیرہ سب تھے، اور ہم باقاعدہ لوگوں کو یہ بولتے ہیں کہ یہ آپ ریگولر اس میں بھی استعمال کرتے رہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ٹیسٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں
یہ تو نہیں کہ کسی کو چٹپٹا پسند ہے تو آپ نے پھیکا بھجوا دیا, اور اگر کسی کو پھیکا پسند ہے تو بہت چٹپٹا بھجوا دیا. جی, سو یہ کبھی کبھار اوبیسلی ہو جاتا ہے, اور اسی لیے ہماری ایپ پہ پھر کسٹمر ریٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیے ٹیسٹ ایسی چیز ہے کہ وہ ہر ایک کا ٹیسٹ ویری کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسٹمرز خود جو ہیں وہ ایک ریٹنگ اپنی لیو کر سکتے ہیں آرڈر کرنے کے بعد اس ہوم شیف کے لیے. تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانا کیسا تھا, کوانٹٹی صحیح تھی یا نہیں, کوالٹی صحیح تھی یا نہیں, ٹیسٹ کیسا تھا. پھر اس کے حساب سے ہم شیفس کو فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ فیڈ بیک شیفس کو خود بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے لیے کتنے سرمائے کی ضرورت ہے؟ اچھا, سو اس کے لیے سرمایہ تو بالکل ہمارے پاس ایک بہت ہی بیسک, پہلے بھی رجسٹریشن فی جو تھی وہ بہت ہی منیمل سی تھی. ہم نے ابھی فی الحال وہ بھی ایز کووڈ ریلیف ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے. اور سو آپ کو انویسٹمنٹ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, بیکاز دیکھیں ہر گھر میں کچن تو ہے, تو وہ آپ کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو تھوڑا بہت انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو پیکیجنگ میں کرنا ہوتا ہے, وہ بھی جیسے جیسے آرڈرز آتے جائیں آپ کے پیکیجنگ مٹیریل آتا رہتا ہے. اس کے علاوہ لٹرلی کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں, جس انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ ہے فیملی سپورٹ, وہ ہے ٹائم, وہ ہے کمٹمنٹ. تو ہم لوگوں کو یہی بولتے ہیں کہ آپ گھر سے کام کریں لیکن ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کریں, اور اس کو سیریسلی لے کے چلیں, تو انشاءاللہ پھر آپ گرو بھی کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ فوڈ پینڈا ہوم شیف کو آگے بڑھنے کے لیے کس طرح کا تعاون جو ہے وہ فراہم کرتا ہے؟ تو ہم لوگ جو ہے شروع سے لے کر لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں کال کرتے ہیں, وہ یا تو ایگزسٹنگ ہوم شیفs ہیں یا بلکہ اس سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی جنہوں نے آج تک بزنس لانچ نہیں کیا تھا اپنا. تو ان کو یہی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے کہ ہم کیا مینیو آئٹمس رکھیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس کو کھانا پکانے کا شوق ہوتا ہے وہ تو پھر 100 قسم کی چیزیں بنا لیتے ہیں. تو پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کس ایریا سے بات کریں, اس ایریا میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, کس چیز کا گیپ ہے, اور وہ کیا چیزیں اس میں اپنے مینیو میں ڈال سکتے ہیں, کیا پرائسز چل رہی ہیں. مطلب بریانی اگر 200 کی چل رہی ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ 350 کی پرائس رکھ لیں, اس کے ارد گرد ہی رکھیں تاکہ وہ اس کے آرڈرز بھی آئیں, اس کی ڈیمانڈ بھی رہے. سو ہم اس طرح سے لوگوں کو کافی گائیڈ کرتے ہیں. ہم ان کو پیکیجنگ سپلائر سے بھی کنیکٹ کرا دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ کسی قسم کی ہماری ایپ وغیرہ کس طرح سے یوز کرنا ہے, آرڈر کس طرح سے ریسیو کرنا ہے, اس سب کی ہم لوگ ٹریننگ بیفور آن بورڈ آنے سے پہلے بھی دیتے ہیں, اور پھر جب وہ ہوم شیف بن جاتے ہیں اس کے بعد بھی دیتے رہتے ہیں. اچھا بنت فاطمہ یہ بھی بتا دیں جانے سے پہلے کہ ہوم شیف بننے کے لیے رجسٹریشن جو ہے وہ کیسے کروانی چاہیے اس آپ کے فوڈ پینڈا کے پروسیس بتا دیجیے. سو ہماری ویب سائٹ ہے www.restaurant.foodpanda.pk. ادھر لوگ آ کے رجسٹر کر سکتے ہیں, تو ادھر اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈالیں, اور پھر جو ہمارے فوڈ پینڈا کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ ان کو کانٹیکٹ کر لیں گے ود ان 24 to 48 آورس, اور جو تمام تفصیلات ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر دیں گے. لیکن میں اگر ابھی سے بتا دوں کہ CNIC ہو گیا, آپ کا مینیو کے کیا آئٹمس رکھنے کیا, اگر آپ نے پہلے سے سوچ لیا تو وہ چاہیے ہمیں. آپ پہلے سے سوچ لیں کہ آپ نے اپنے ٹائمنگس کیا رکھنے ہیں, کن دن میں آپریٹ کرنا ہے, تو ہمارے پاس ذرا سی وہ فلیکسیبلٹی ہے کہ جو آپ کو آپ کے لیے کنوینئنٹ آپ اس ٹائم پہ آپریٹ کریں. تو یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر لیں, اور پھر ہمارے جو نمائندے وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. بہت بہت شکریہ بنت فاطمہ, آپ کیٹیگری ہیڈ ہیں فوڈ پینڈا کی, اور آپ جس میں چل رہی ہیں اس کے لیے ہم سب کی بہت ساری گڈ وشز آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. جی آغا عباس صاحب, آپ کی طرف آنے سے پہلے پہلا سوال پوچھنے سے پہلے میں گلزار صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت تیز قسم کی خوشبو آ رہی تھی, آپ نے کسی چیز کا تڑکا لگایا؟ جی, اس کو ہم نے پیاز کو براؤن کر کے اس میں نکال لیا ہے اس طرح سے. اس کو چورا کر کے آخر میں ڈالیں گے تو دانے دار جو قورمہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں جو خاص طور پر بنایا جاتا ہے, تو وہ بنانے کے لیے اس کو آخر میں, یعنی کہ آپ کمپلیٹ کرنے سے 10 منٹ پہلے اگر ایڈ کریں گے تو اس کا جو دانے دار قورمہ ہے نا وہ تیار ہو جائے گا. باقی چکن میں نے اسی آئل کے اندر ثابت گرم مسالے, پسی ہوئی لال مرچ, زیرہ, ہلدی وغیرہ سب چیزیں شامل کر دی ہیں اس کے اندر, اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا. آخر میں اس میں پیاز ایڈ کر دوں گا چورا کر کے. ہاتھ سے چورا کر کے کیجیے گا, مشین میں چورا اکثر لوگ کرتے ہیں تو اس سے دانے دار قورمہ نہیں بنے گا. ہاتھ سے چورا کریں تاکہ دانے دار قورمہ جو ہے وہ تیار ہو جائے. اس کے ساتھ دال کے پراٹھے جو ہیں وہ بھی تیار ہو چکے ہیں. ابھی آپ کو کیمرہ آ رہا ہے. یہ چنے کی دال کے پراٹھے اس کے اندر بنائیں, اور ساتھ میں جو ہے آج ٹینک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو پرابلم ہو رہی ہے, امیون سسٹم کمزور ہو رہا ہے, تو وٹامن سی سے بھرپور ہے بچوں کے لیے خاص طور پر, اور بڑوں کے لیے. جو گرمی آج ہیٹ ویو چل رہی ہے کراچی کے اندر, تو جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے باڈی کے اندر, اس کو ریکور کرنے کے لیے جو ہے ٹینک صرف آپ کو ایک مشروب نہیں ہے بلکہ آپ کی صحت کی ضمانت بھی دیتا ہے. تو لازمی اس کو افطار میں, سحری میں اپنے ساتھ استعمال کریں. مختلف فلیور میں موجود ہے, اور اسے اگر پودینے کے ساتھ, تھوڑے سا پودینے کے ساتھ اگر لیمن فلیور استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو
ایک بہترین ٹیسٹ بھی مل جاتا ہے اور فریشنس بھی آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ اس میں پودینے کی خوشبو بھی کتنی اچھی لگتی ہے, اور وہ بھی جو آپ مکس کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ تو ذائقہ اور مزیدار. لیمن کے ساتھ بہت اچھا ایک کمبینیشن بنتا ہے اس کا. تو یہ آپ اس طرح سے پودینے کے ساتھ اس کو بنائیں اور اپنی افطار کو, سحر کو جو ہے شاداب کر سکتے ہیں, لاجواب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ریسیپی ہماری تیار ہو گئی ہے. باقی لیمن میکس کا میں واپس آنے کے بعد آپ کو جی بالکل بالکل. اور اب میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً آغا عباس صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ انجیر کن ممالک میں زیادہ پائی جاتی ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجیر جو ہے زیادہ تر ترکی، اسپین، ایران، عراق، فلسطین، شام، لبنان، پاکستان، ان ممالک میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور ترکی کی انجیر بہت اچھی ہوتی ہے، ایران کی انجیر بہت اچھی ہوتی ہے، اور ہمارے پاکستان کی انجیر بھی بہت اچھی ہوتی ہے. کیا ہی کہنا. اچھا، انجیر میں پروٹین، چکنائی اور کاربوہائیڈریٹ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے. اسی لیے اگر یہ شوگر کا مریض اس کو کھائے گا، استعمال کرے گا تو اس کی شوگر نہیں بڑھتی ہے. اچھا، میں بتاتا ہوں شوگر کے مریض کو کیسے کھانا چاہیے. جی یہ میرا نیکسٹ کوسچن ہے، مگر پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس کے فائدے کیا ہاں، فائدے اس کے اس لیے بہت زیادہ ہیں کہ اس میں کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، اور اس میں وٹامن اے، بی، سی موجود ہے وافر مقدار میں. اور آج کل کے کرونا وائرس کے دور میں یہ اس کے اتنے فائدے ہیں. اگر اس کو آپ بھگو کے رکھ دیں پانی میں افطاری کے ٹائم اور اس کو صبح کے ٹائم کھائیں. اس کا اصل میں کھانے کا فائدہ جو ہے صبح میں ہے یا دن میں ہے. دن سے میری مراد جب تک سورج غروب نہیں ہوا اس وقت تک یہ آپ کو فائدہ بہت زیادہ دے گی. رات میں بھی دے گی لیکن نہ ہونے کے برابر. لیکن صبح صادق میں اگر اس کو آپ کھائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس کو آپ بھگو کے رکھ دیں افطاری کرنے کے بعد، اور صبح جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو آپ یہ انجیر ضرور کھلائیں، وہ انشاءاللہ ان کا حافظہ تیز ہوگا. اس کے ساتھ کانسٹیپیشن کے بہت سے مریض ہوتے ہیں. اس کانسٹیپیشن کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، تو ہم اس جڑ کو ہی کاٹ دیتے ہیں کہ آپ نے کانسٹیپیشن کو ختم کرنا ہے. رات کو نیم گرم پانی میں آپ نے 3 جو میرے پاس انجیر ہے یہاں پہ 3 انجیر آپ نے لینی ہے. رات کو نیم گرم پانی میں آپ اس کو بھگو دیں گے. صبح اٹھ کے سحری ہے، سحری کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا تو ناشتے سے پہلے اور سحری سے پہلے آپ نے، اگر کسی کو یہ پرابلم ہے تو آپ نے یہ کھانی ہے. یہ پھول جاتی ہے، اس کی شکل بالکل چینج ہو جاتی ہے جب یہ بھگوئی جاتی ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی پی لینا ہے. اور آج میں یہ بھی بتاؤں گی کہ انجیر آپ گھر میں کیسے اگا سکتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے انجیر کو گھر میں اگانے کا. آپ جب اس کو پانی میں 12 گھنٹے کے لیے بھگو دیں گے انجیر کو، اس کو جب آپ کھولیں گے اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے سے بیج لگے ہوتے ہیں. یہ بیج آپ پانی کے نیچے رہ جائیں گے. وہ بیج آپ اپنے کسی گملے میں لگا دیں تو انشاءاللہ انجیر کا پودا بن جائے گا. اور امیجز کے جو چھوٹے چھوٹے سے بیج ہوتے ہیں یہ آپ کے بلڈ میں جو فاضل مادے ہوتے ہیں یہ اس کو ختم کرتے ہیں، آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرتے ہیں. یہ آپ کے خون کو پتلا کرتے ہیں. خون کو پتلا کرنے کی وجہ سے آپ دل کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، آپ بی پی کے مریض نہیں ہوتے ہیں. عباس بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کی شوگر آپ کو نقصان نہیں دیتی. اگر آپ کی انسولین لیول بڑھا ہوا نہیں ہے تو آپ شوگر کے مریض اس کو لے سکتے ہیں. آج جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ میں بتانے جا رہی ہوں کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں، آپ کا معدہ تیزابیت کرتا ہے، گرمی ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جتنے کام کر لیے گھر میں اور اب ہمیں چاہیے کلر فیئر کرنا ہے. رنگ گورا کرنے کے لیے میں آج آپ کو شربت بنانا بتا رہی ہوں، اور یہ شربت آپ گھر میں بنائیں. سحری میں پئیں گے تو آپ کو جتنی گرمی لگتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، وہ بھی ختم ہوگا اور پوری باڈی کا شرطیہ اس سے کلر صاف ہوگا. آزما کے ضرور دیکھیے گا. میرے پاس یہاں پہ عناب ہے. عناب ہم نے لینا کس طرح ہے کیونکہ آج ہمارے پاس میں اس طرف جا نہیں سکی، ورنہ میں بنا کر بتاتی آپ کو. میرے یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ میں نے اس کی ریسیپی ڈال دوں گی انشاءاللہ. ہم نے 3 سے 4 گلاس پانی لینا ہے. 3 سے 4 گلاس پانی کے اندر عناب اتنی کوانٹٹی میں آپ کا تقریباً آدھی پیالی عناب ہے. اچھی طرح دھو کے صاف کر لیں. اس کو عناب آپ نے لے لیا. 4 مغز آپ کہیں گے آپ کو پنسار سے مل جائیں گے. 4 مغز اس میں جو ہے وہ کھیرے کے بیج ہیں. ایک اور کیا کہتے ہیں اس کا، ککڑی کہتے ہیں نا، ککڑی کے بیج ہیں. اور اس کے
खरबूजे के बीज हैं और तरबूज के बीज हैं, क्योंकि ये गर्मी के लिहाज से बनाया गया है तो इन सब के बीज हमने लिए हैं। ये 4 मगज़ आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। सौंफ का पौधा होता है, क्योंकि सौंफ आपके घरों में भी होती है, लेकिन सौंफ का जो पूरा पौधा होता है, उसकी पत्तियाँ, उसकी डंडियाँ, ये सारा इस तरह आपको मिल जाएगा जब आप कहेंगे कि सौंफ का हमें पूरा ही चीज़ें चाहिए। और साथ मेरे पास यहाँ पे इंजीर है जिसके कमालात हैं कि आपको बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी चीज़ों से बचाएगा। ये सारी चीज़ें सेम क्वांटिटी में आपने ले लेनी है। वो जो पानी उबाला है हमने, उसमें ये सारी चीज़ें आप ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको अच्छी तरह पकाएंगे। पकाने के बाद आप इसको रख दीजिए, ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको छान लें। छानने के बाद जितनी क्वांटिटी में, ये समझे 2 गिलास बचा है, तो आपने इसमें आधा गिलास रोज़ वाटर डालना है। अर्के गुलाब डालेंगे आधा इसमें गिलास, और उसके बाद जब आपने पीना है आप इसमें आधा चम्मच शहद ऐड कर लेंगे। और आप दिन में पीजिए और रात को पीजिए। इंशाल्लाह शर्ती आपके तमाम अमराज को दूर करेगा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को कंट्रोल करेगा, उसके बीपी को, और कलर आपका जो है पूरी बॉडी का इंशाल्लाह वाइट करेगा और सुर्ख और सफ़ेद कलर होगा आपको। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरानास, आपने सुर्ख सफ़ेद होने के टोटके बता दी। लेकिन मैं उधर पूछूंगी कि वो जो सुर्ख कलर का कोरमा बन रहा है उसके बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल, इसके 10 मिनट रह गए इसको फाइनल होने में। तो बस ये जो अपना ब्राउन प्याज हमने ली है, इसे मैं टीवी पे भी दिखा देता हूँ। इतनी ब्राउन करनी है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, काला नहीं करना है। दोनों हाथों पर लेना है, ग्लव्स पहने रखना है और हाथ से इसको चूरा करना है। ठीक है, तो ये कोरमा जो है आपका दानेदार बनेगा। और इसका एक और जो तड़का है जिससे इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा, चौबाला, पांचवा, छठे, 20 छह बाला तो नहीं होगा। 6 बाला। तो उसके लिए ऑल पर्स क्रीम लास्ट में ना 1 किलो में 4 खाने के चमचे आखिर में 10 मिनट पहले जब प्याज शामिल करें, उसके साथ ऑल पर्स क्रीम 4 खाने के चमचे इसको शामिल कर दें। तो ये आपका कोरमा ऐसा बनेगा कि खाने वाले जो है ना वो खाते रह जाएंगे, उंगलियां भी खा जाएंगे, उंगली भी खा जाएंगी। ठीक है, और इसको मिक्स करने के बाद धीमी आंच पर छोड़ दें। इसमें आपने टमाटर डाला है? नहीं, ये बगैर दही में बना हुआ है, दही और ऑल पर्स क्रीम के अंदर बना हुआ है। बहुत शुक्रिया। और कलर आप देख सकते हैं, इसका कलर अब ये धीमी आंच पे बनेगा, बिल्कुल धीमी आंच पे, दम पर, तो ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मेरे पास लेमन मैक्स है, तो लेमन मैक्स के बारे में बता दूं कि आज एक बड़े मशहूर हमारे दोस्त हैं, क्रिकेटर हैं, बट मैं उनका नाम नहीं ले रहा, तो उनके घर पे मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मैंने देखा कि वो घर में थोड़ा कुकिंग शुकिंग कर रहे हैं, तो देखा बर्तन भी सफाई वफाई भी कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने ये लेमन मैक्स जो है रखा हुआ देखा और उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मेरे भी चैनल पर आजकल लेमन मैक्स मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? तो कहने लगे यार बड़ी जल्दी हमारे जो है ना बर्तन साफ़ हो जाते हैं। मैं वैसे तो क्रिकेट के मैदान में बड़ा मशहूर था, लेकिन आजकल घर पर बर्तन को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया हूँ और वाइफ की जो है ना हेल्प होती। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी इसी तरह से लेमन मैक्स जो है इस वक्त कोरोना पर जो है आया है, ये आपके जो एक चिकनाई की तय होती है कोरोना की, बेसिकली उसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो घर में जो दो मुकर्ररा हैं तकरीर फरमाएंगी, सैयदा उन्जिला हमारे साथ मौजूद हैं और सालेहा मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सैयदा उन्जिला और साले मिर्ज़ा। बेटा आ जाइए, कौन पहले आकर कर रहा है? सैयदा उन्जिला। सैयदा उन्जिला, आपको टॉपिक मालूम है बेटा? फोन ये माइक पास कीजिए अपने मुंह के। जो ख्वाब था लाखों आंखों का, ये पहले रुको बेटा, घबराना नहीं, एक लंबा सांस लो, शाबाश, बिल्कुल नहीं घबराना। आपको टाइम पीरियड बताएंगे, आपके पास 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट तक आपने अपनी बात को मुकम्मल करना है। घबराना नहीं, फंबल नहीं करना, सोच समझ कर इत्मीनान के साथ आपने अपने ख्यालात का इजहार करना, ठीक है? शाबाश, बहुत सारी विशेष। जी, मैं टाइमर ऑन करवाने लगी। आपका टाइम होता है शुरू। आपका मौजूद है जो ख्वाब था लाखों आंखों का, ये वो पाकिस्तान तो नहीं। जी, एक वो दौर था जब मुसलमान माशी बदहाली के साथ साथ माशरती ज़बूहाली का भी शिकार थे, जहाँ हर जानिब मक्कार अंग्रेजों की चालों ने घेरा हुआ था। मुसलमानों से सिर्फ हुकूमत ही नहीं छीनी गई, बल्कि ज़मीनें भी छीन ली गई, जिंदगी उन पर तंग कर दी गई। मुसलमान जिन्होंने सैकड़ों साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की
की थी, इस वक्त अपना मकाम व मर्तबा खो चुके थे। और ऐसे में कोई इकबाल पाकिस्तान का ख्वाब देखता है और अपनी सोई हुई कौम की गैरत को ललकारता है कि मुसलमानों, तुम तो हाकिम थे, तुम तो मुहाफिज थे, तुम तो नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा थे, कि जागो जागो तुम वो नहीं जो गुलाम बना दिए जाओ। कैसे में कोई सर सैयद तालीम और कलम की अहमियत याद दिलाता है, कैसे में कोई कायदे आज़म हक व सदाकत का अलम उठाए नारे तकबीर की सदा बुलंद करता है और अपनी कौम की रहनुमाई का परचम उठाता है, और मुसलमान अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने चले आते हैं। लेकिन सदर आली वकार जो ख्वाब था लाखों आंखों का, ये वो तो पाकिस्तान नहीं, अरे ये तो वो पाकिस्तान है जहाँ के बाजारों में झूठ, खयानत, रिश्वत और धोखे की मिलावट होती है, मगर लिखा होता है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। हमारी अदालतों में इंसाफ नीलाम होता है, मगर लिखा होता है कि लोगों के दरमियान हक के मुताबिक फैसला करो। हमारी कचहरी में 200 रुपए का गवाह मिल जाता है, मगर लिखा होता है कि झूठी गवाही शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। हमारे थाने रिश्वत का गढ़ है, मगर लिखा होता है रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है। अरे आज 73 साल गुजरने के बाद भी हम आजाद नहीं हैं, हमारे वसाइल पर दूसरे काबिज हैं, हर नामालूद बच्चा IMF का मकरूज है। हमारे गैस के ज़खायर होने के बावजूद भी हमारी सनतें गैस से महरूम हैं, ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी किसान खुशहाल नहीं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम तो है, लेकिन सदर आली वकार कुरान और सुन्नत का नफाज नहीं। बड़े बड़े तालीमी इदारे तो हैं, लेकिन तालीम का कोई पुरसाने हाल नहीं। नौजवान बरसरे रोजगार नहीं, अरे जो ख्वाब था लाखों आंखों का, ये वो तो पाकिस्तान नहीं। नया सूरज उठा लाएंगे मशरिक के तफीने से, ऐ शब हिजरा ना घबरा, उजाला हम भी देखेंगे। अभी तो खेल बेटा तमाशा तुमने देखा, बेटा, तमाशा हम भी देखेंगे। बेटा आपका क्या टाइम बात जो है, क्या पहले बात है। खत्म हो गया था। जोश खिताबत में हमारी प्यारी सी सैयदा उन्ज़ला ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, बट बेटा आपने बहुत अच्छा पढ़ा, शाबाश। और टाइम की पाबंदी का भी ख्याल रखना है ताकि किसी दूसरे की हक तलफी ना हो, मगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन एक चीज़ का मुझे बस एहसास हुआ, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दूसरी जो पार्टिसिपेंट हैं वो उस चीज़ का ख्याल रखेंगी कि जब आप तकरीर कर रही हों तो आपने थोड़ा सा हम लोगों को भी देख लेना था। हम जजेज़ हैं, छोटे से आम से जजेज़ हैं, मगर हमें भी थोड़ी सी तवज्जो दे लेती। लेकिन आपने बेटा बहुत अच्छा पढ़ा, शाबाश जी। फरहान, आई कांटेक्ट ज़रूरी है। कैमरा तो आपको देख रहा है, यानी कैमरे को आप देख रही है, कैमरा आपको नहीं देख रहा, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। ये होता है आई कांटेक्ट, इससे होता है कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा। तो इसलिए आपको जो लोग सेट पर मौजूद हैं उनको देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जजेस को तकरीर सुना रही होती है और टीवी तो आपकी परफॉर्मेंस को देख रहा है। ठीक है, इस बात का ख्याल नेक्स्ट टाइम आपने ख्याल रखना। लेकिन आपने बहुत अच्छी तकरीर की, शाबाश माशाअल्लाह जी। हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट स्वाले मिर्ज़ा जी। बेटा आपको मालूम है कि आपके लिए भी 2.5 मिनट है, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना आपने। एक लंबा सांस लो, शाबाश। कॉन्फिडेंस के साथ आपने डिलीवर करना है, उधर भी देखें और हमें भी देखना है आपने, और बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। जिस तरह जलसे में कहीं पब्लिक में तकरीर होती है तो आपके राइट लेफ्ट सामने हर लोग बैठे होते हैं, तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी करारदाद को मनवाना है। बिस्मिल्लाह। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से ना जिंदान से डर लगता है। जनाबे वाला तारीख गवाह है कि सर्जे पाक के हुसूल के लिए लाखों माओं ने अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए, लाखों बहनों ने अपने भाई और लाखों बीवियों ने अपने सुहाग कुर्बान किए, तब जाकर ये रियासत कायम हुई जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई थी। मगर जनाबे वाला अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब लाखों आंखों ने देखा?
जिसका ख्वाब लाखों आंखों ने देखा, जहां जुल्म और बर्बरियत के आंधी और तूफान हैं, जहां लूट मार कत्लो गारत गिरी जुआ और शराब आम है, जहां दुख दर्द फलक से गिरता है, जहां सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते हैं, जहां भूखे नंगे बच्चे भी आहों से पाले जाते हैं। जनाबे वाला, मुल्क के हुक्मरान कशकोल लिए अगयार के आगे भीख के मुंतज़िर हैं, जो न सिर्फ कौम के तशख़्ख़ुस को पामाल कर रहे हैं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को गदागरी के मॉडर्न तरीके सिखा रहे हैं। जनाबे वाला, जब ये इमदाद लेने की वजह मुल्क के हुक्मरानों से पूछी जाती है तो जवाब मिलता है कि पाकिस्तान एक गरीब और मुफलिस मुल्क है। तो जनाबे वाला, मैंने सोचा क्यों ना ज़रा इन बातों की तहकीक करके देखूं, ज़रा बाहर निकल कर देखूं कि इमदाद कहाँ और किस तरह खर्च की जा रही है और इससे मुल्क में कितनी तरक्की हुई है। मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा कि जब मैंने कहीं भूख से तड़पते बिलखते सिसकते रोते बच्चों को दम तोड़ते देखा तो कहीं हुक्मरानों के कुत्तों को सैर होते हुए देखा, कहीं मैंने वो नंगे जिस्म देखे तो कहीं हुक्मरानों के जिस्म पे वो महंगा लिबास देखा, कहीं मैंने आफिया सिद्दीकी की माँ को खून के आंसू रोते हुए देखा तो कहीं मैंने हुक्मरानों को अमेरिका की खुशामद करते हुए देखा। जनाबे वाला, मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने क्या क्या देखा, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो पाकिस्तान नहीं जिसका ख्वाब लाखों आंखों ने देखा। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, वो माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया, वो रोबो दबदबा वो जलाल खो गया, वो उसने बेमिसाल वो कमाल खो गया कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। शुक्रिया। टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटी ने भी बड़ा अच्छा पढ़ा मगर स्टार्ट में इन्होंने एक लफ्ज़ की गलती कर दी जी, अगर आप तस्हीह करेंगे। जहाँ आपने शेर पढ़ा था सूलीना जिंदान आपने बोला था, जबकि वो है जिंदानो, सूलीना जिंदानो से जिंदानो, ठीक है। और जहाँ पर ख्वाब लाखों ने देखा, ये जब आपका जुमला आया था इस पर भी आपका थोड़ा सा पॉज आ गया था, लेकिन अप्रिशिएट करते हैं आपको, बहुत अच्छी तकरीर, अंदाज़े बयान आपका भी अच्छा था और सबसे बड़ी बात है कि आपने इस तकरीर को अपने वक्त ख़त्म किया, वक्त पे भी ख़त्म किया और आप हमें भी देख रही थी, हमें भी मुतवज्जे कर रही थी और एक मोनोटोन नहीं थी, आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव था। अब ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है क्योंकि हमारी इस छोटी बेटी ने भी हमारी सैयदा उन्जिला ने भी बहुत अच्छी तकरीर की और मुसलसल बड़े जोश के साथ आप दोनों तशरीफ़ ले आइए, मगर एक मोनोटोन था जी उनके बोलने के अंदाज में, और जो सवालें हैं इनकी आवाज़ में उतार चढ़ाव थे, थोड़ा एक्सप्रेशंस जो है थे वो नज़र आ रहे थे। तो अब आप बताइए। मेरे हिसाब से उनका भी एक थोड़ा सा मुनफरद अंदाज़ था और इनका भी मुनफरद अंदाज़ था। मैं ये समझता हूँ कि तकरीर और मवाद के हिसाब से, कंटेंट के बाद से थोड़ी बहुत गलतियाँ जैसे इन्होंने की तो कुछ गलतियाँ उन्होंने भी की जी, लेकिन अगर हम यहाँ फ़ैसला करें तो सिर्फ मेरे हिसाब से आपका, क्योंकि तकरीर दोनों की बहुत अच्छी थी, सिर्फ अगर हम फैसला करते हैं तो आपका सिर्फ बेटा आपकी तकरीर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है किसी ने एक ने तो फर्स्ट आना होता है, ठीक है, लेकिन तकरीर आपकी दोनों की थी मेरे मुताबिक। मीमा साहिबा भी अपना जो है फैसला सुनाएंगी, मेरी तकरीर के मुताबिक ये था कि आपने दोनों तकरीरें बहुत अच्छी की, सिर्फ क्योंकि नंबर अगर इनके थोड़े से बढ़ गए, वो इन्होंने अपनी तकरीर को टाइम पे ख़त्म कर दिया था, आप टाइम से थोड़ा सा आगे चली गई थी, लेकिन उसमें गलती आपने कोई नहीं की थी, टाइम से आगे जो गई थी, पढ़ा बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब यहाँ पर हमें कोई ना कोई तो कमी किसी की देखनी होगी, तो आपकी कमी सिर्फ टाइम की थी, बाकी सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी थी। सिर्फ मैं अपने वाले से अगर नंबर में फ़र्क करूँगा तो सिर्फ आधे नंबर का फ़र्क करूँगा। बिल्कुल, और अगर मेरे बस में होता और 2 बाइक्स होते मरहबा की जानिब से तो मैं आप दोनों के साथ एक एक बाइक भेजती, मगर अब क्या करें, ये हमारे हाथ में नहीं है, बाइक एक है और हकदार 2 हैं। तो जे फरहान साहब ने आधे नंबर की जो फेवर है वो किए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि दोनों बेटियों ने, और बेटियां हैं आज, और बेटियां रहमत का बाइस होती हैं और इतनी मोहब्बत से इतनी तैयारी करके, मुझे अंदाज़ा है कि कितने रातों को जाग जाग कर ये उठ कर तैयारी करती होंगी, तो मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद मेरी क्लास होगी कि नहीं होगी, मगर मैं मरहबा वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी दोनों बेटियां जो हैं, दोनों पार्टिसिपेंट्स जो हैं, वो अपने साथ एक एक बाइक लेकर जाएं। माशाल्लाह 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 जी, चाबी दे दीजिए और आप दोनों जो हैं बाइक अपने साथ लेकर जाएंगी, दोनों विनर है। लेकिन आपने उन्जिला वादा ये करना है कि आपने अब जो तब भी तकरीर के मुकाबले में जाना है, अपने टाइम के ऊपर आपने जब भी रिकॉर्ड करना है
और तो पहले अपनी तकरीर को रिकॉर्ड करना है कि कितने टाइम में आ रही है। आइए और बिस्मिल्लाह। टाइमर का आपने खास ख्याल रखना है। और बेटा आपने भी आइए, आप लफ्ज़ों का भी, जो लफ्ज़ होते हैं ना, उसका डिस्टेंसिंग का बेटा थोड़ा सा उधर खड़े होकर दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया गुलबहार का, और मैंने ये फेवर ले लिया है। आई होप कि इसका सिला और जज़ा आपको अल्लाह ताला आपने की ये तरफ मेरे से दिल की मिलेगा। बात ही कही, मेरा भी दिल ये कह रहा था कि दोनों बच्चों को मिलना है। जी बिल्कुल ठीक है जी। गुलबहार का बहुत शुक्रिया। जी फरहान, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा पुरअज़म पाकिस्तान। बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन बरान रहमत में शामिल प्रोग्राम पुरअज़म पाकिस्तान आज टीवी और वफाकी वजारत इत्तलात की मुश्तरका काविश से तरतीब दिया गया है, जिस पर हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से उल्मा और हुकूमत का क्या किरदार है, और उल्मा की जानिब से आवाम को इस वबाई बीमारी से बचाव के लिए किस तरह की रहनुमाई फराहम की जा रही है। कोरोना वायरस की वबा ने जहां हमारा रहन सहन, खाना पीना, ओढ़ना सोना, मिलना मिलाना सब चंद दिनों में तब्दील करके रख दिया है, वहीं हमारी इज्तिमाई इबादत पर भी इसका असर आया है। हम सब की ज़िंदगी इतनी जल्द मुतासिर होगी और हमारे मामलात ऐसे तब्दील होंगे, हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी मोहतरम नूरुल हक कादरी साहब। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ होंगे डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहब, जो कि सरबराह हैं जामाए नईमिया के, और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अयाज शाह साहब, जो कि जामिअतुर रशीद में डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अवामी सर्वे से करेंगे, जिसमें आपसे एक सवाल किया जाएगा और आप इसका जवाब हाँ या नहीं की सूरत में दे सकते हैं। आज का सवाल देखिए स्क्रीन पर। क्या कोरोना वायरस की वजह से हमें आपस में मेल जोल वक्ती तौर पर छोड़ देना चाहिए, हाँ या नहीं? अगर आपका इंतखाब हाँ है तो 1 टाइप करें, और अगर आपका इंतखाब नहीं है तो 2 लिखकर 4473 पर SMS करें। पुरअज़म पाकिस्तान। जी, मैं सवाल को रिपीट कर देती हूँ कि क्या कोरोना वायरस की वजह से हमें आपस में मेल जोल वक्ती तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ में है तो 1 टाइप कीजिए, और अगर आपका जवाब नहीं में है तो 2 टाइप कर आप 4473 पर SMS कर दीजिए। आप आज टीवी के ट्विटर और फेसबुक पेज के ज़रिए भी इसके सर्वे में शामिल हो सकते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से मुस्तनद आदाद शुमार और हिदायत के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट covid.gov.pk को विज़िट करें, या अपने स्मार्टफोन के ज़रिए COVID-19 GOV एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। जी, हम अपने सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि ये आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उलमाए कराम का किरदार। इस हवाले से अयाज शाह साहब आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में लाखों लोग अमवात का शिकार हो चुके हैं, और पाकिस्तान में भी इसकी तादाद 500 के करीब हो चुकी है। आप ये बताएं कि इन हालात में दीन इस्लाम की हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है कि जिसकी वजह से न सिर्फ हम अपनी बल्कि अपने अहले खाना की भी जो है वो ख्याल रख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम एक दीन फितरत है, और इसके बहुत से जो ओपन स्टेटमेंट्स हैं वो ऐन फितरत के मुताबिक हैं। उसकी इंटरप्रिटेशन, अपने परसेप्शन को क्लियर करना और उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना, इसकी बहुत मुआशरे में ज़रूरत है, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि इस्लाम की रोशनी में, इस्लाम के उसूलों की रोशनी में जो इस्लाम के ओपन स्टेटमेंट्स हैं उनको सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकें। इस वक्त हम पाकिस्तान हमारा वतन अज़ीज़ है, और पाकिस्तान के जो इस वक्त लोग हैं, जिन लोगों से हमारा वास्ता है, उनमें शऊर की बहुत कमी है। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। तालीम की कमी है, और जज्बातियत बहुत ज़्यादा है, और मालूमात की तह तक जाने की जो का फ़ुक़दान है वो ज़्यादा है। और हमारी कौम में जज्बातियत, बाज़ औक़ात इमोशंस बहुत गालिब आ जाते हैं लॉजिक्स पर।
اگر میں لاجکس کی بات کروں یہاں پہ اور کرونا وائرس کے اعتبار سے بات کروں تو اس کے 3 مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں. ایک جو سٹیک ہولڈر ہے وہ گورنمنٹ ہے, ایک سٹیک ہولڈر علماء کرام ہیں, اور ایک سٹیک ہولڈر ڈاکٹرز حضرات ہیں جو کہ خاص طور پر میڈیکل سائنس کے شعبے سے متعلقہ لوگ ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان تینوں سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر ہونا چاہیے, باقاعدہ آپس میں جو گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, ٹیکنیکل گیپ ہے, ٹیکنالوجیکل گیپ ہے, ان گیپ کو برج کرنا چاہیے. آپس میں ایک پیج پر بیٹھ جائیں, متفق ہو جائیں اور اتفاق کے بعد کوئی پالیسی وضع کر دے اور اس کو پھر اس کی تشہیر کریں, اویئرنیس کو عام کریں. ہم ایمبیگوٹی کا شکار ہیں, ہمارے ذہن جو ہے وہ پلس مائنس کی طرف جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں, کچھ لوگ نہیں مانتے, کچھ لوگ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے. ہم 2 کناروں پر جینے والے عام طور پر لوگ ہیں. اگر میں سیگمنٹیشن کروں, آئیڈیالوجیکل سیگمنٹیشن کروں اپنے معاشرے کی, تو ہمارا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ بالکل اس کنارے پر جی رہا ہے کہ خوف میں مبتلا ہے اور بہت پریشانی کا شکار ہے, اور ان کے پاس کسی چیز کا کوئی راستہ نہیں ہے, بالکل ایسا آئسولیٹ ہو چکا ہے کہ انہوں نے باؤنڈریز کراس کر دی ہیں. دوسرا ہمارا سیگمنٹ وہ ہے جو کہ اس وقت جہالت میں جی رہا ہے, اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتا, بالکل کوئی اس کو سازش کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی مختلف پیراہوں میں اس کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو شریعت ہے وہ ایک افراط اور تفریط سے درمیان کا راستہ, اعتدال اور میانہ روی کا راستہ دکھاتی ہے آپ کو. ہم الحمدللہ اگر ہم پہلے سیگمنٹ کی بات کریں تو ہمارا اللہ موجود ہے. اللہ پاک علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے, قدیر بھی ہے اور رزاق بھی ہے. تو اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کے پاس ہی اس کا حل ہوتا ہے. ایک آزمائش وقتی طور پر آ جاتی ہے تو ہمیں بالکل خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ سے امید کی کرن ہمارے دل میں لازمی طور پر ہونی چاہیے. اور دوسری طور پر جو لوگ ہیں کہ بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہے, تو ان کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ اسلام میں اس سے پہلے بھی تاریخ میں ایسے واقعات آ چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تھے شام کی طرف, تو انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کرنی تھی شام میں, تمام صحابہ کو جمع کیا جس میں کبار صحابہ بھی تھے, اور ان سے پوچھا کہ بھئی شام کے اندر وبا آ چکی ہے. بڑے صحابہ نے جس میں مہاجرین بھی تھے, انصار بھی تھے, انہوں نے حضرت عمر کو روک دیا کہ آپ نہ جائیں, اور مسئلے مسائل ہیں وہاں پہ. تو اب آپ ایمبیگوٹی کا شکار ہو گئے کہ میں کیا کروں, جاؤں یا نہ جاؤں. تو بڑے صحابہ سے آپ نے بات کیا. اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین, میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جہاں پر وبا آ جائے تو وہاں نہ داخل ہونا چاہیے, اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن تم نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا, پیک یور بیگز. انہوں نے اپنے بیگز پیک کر دیے, جس مقصد کے لیے آئے تھے ان کو چھوڑ کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے. تو حضرت عبیدہ بن جراح نے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین, آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. تو یہ وبا تو آ چکی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور علماء کا اس پر اکثر اتفاق ہے کہ یہ وبا ہے. اب وبا کے اندر ہمارے لیے جو احکام ہیں, شریعت کے جو احکام ہیں, ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے. اور اس میں مین اصولی احکام یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جو ماہرین ہوتے ہیں, ان کے احکام کو فالو کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم. تو جو اولی الامر ہے وہ جو اتھارٹیز ہیں اس وقت اتھارٹیز ڈاکٹرز ہیں, اسپیشلسٹ بھی ہیں, ان کی طرف سے جو ہمارے پاس احکامات آتے ہیں, پریکاشنز آتی ہیں, تدابیر آتی ہیں, ان کو ہم اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. جزاک اللہ, بہت ہی آپ نے ڈیٹیل میں بتایا اور بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ نے تمام سننے والوں سے شیئر کی. جی فرحان. پراعظم پاکستان, اس بارہ نعمت کا جو پروگرام ہے پراعظم پاکستان, اس میں ایک مختصر سے وقفے کا ٹائم آیا ہے, اور اس کے بعد ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ اور ڈاکٹرز بھی موجود ہوں گے اور ہم رہنمائی حاصل کریں گے. دیکھتے رہیے بارہ نعمت. ہمارے پراعظم پاکستان کے حوالے سے اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ ضابطۂ اخلاق کیا قابل عمل ہے؟ اس پر عمل درآمد کروانا کیا صرف حکومت کی ذمہ داری ہے یا ہمارے مساجد کے اماموں
اور نمازیوں کی بھی ذمہ داری ہے. جی راغب نعیمی صاحب آپ تک میرا سوال پہنچا؟ جی پہنچ گیا آپ کا. جی جی پلیز روشنی ڈالیے گا کہ یہ ذمہ داری صرف حکومت کی ہے یا اس میں ہماری مساجد کے امام اور نمازیوں کی بھی ذمہ داری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. بڑا اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنا ہے کہ یہ جو 20 نکاتی ضابطۂ اخلاق تیار کیا گیا ہے مساجد کی آباد کاری کے لیے صدر پاکستان اور علماء کرام کے درمیان. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 20 نکاتی ضابطۂ اخلاق بنیادی طور پہ علماء کرام کی ان آراء کا مجموعہ ہے جو آراء صدر پاکستان کے ساتھ دوسری میٹنگ میں علماء کرام نے دی. یہ تمام آراء علماء کرام کی طرف سے آئی ہیں, علماء نے ان کو انڈورس کیا ہے, اور اس میں جو ایک آخری نقطہ ہے, آخری جو اعلامیے کی شق ہے جو کہ حکومت کی طرف سے ڈالی گئی ہے, جو باقی شقیں ہیں, باقی نکات ہیں, وہ ساری کی ساری علماء کی طرف سے ہیں. جب علماء کرام نے ان نکات کو پیش کیا تو ان کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ ہم نے ایسا لاہ عمل دینا ہے کہ جس کے نتیجے میں پچھلے 2 ہفتوں کے درمیان جو ایک بے یقینی کسی کیفیت تھی اور مساجد اور حکومت کے درمیان ایک رکاوٹ آ رہی تھی اور ایک آپس میں اختلافات ہو رہے تھے, ان اختلافات کو کم کیا جائے, مساجد کو آباد کیا جائے, اور یہ نظریہ جڑ پکڑ رہا تھا کہ حکومت شاید مساجد کو بند کروانا چاہتی ہے, اس کو ختم کیا جائے. تو الحمدللہ ان نکات کی موجودگی میں جو علماء کرام نے دیے, جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ علماء کرام بھی مساجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ مساجد کو آباد رکھا جائے, لیکن ان تمام احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے آباد رکھا جائے جو ڈاکٹرز نے, جو اطباء نے اس کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے لازم قرار دی ہیں. یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان ضابطۂ اخلاق کے نکات کے اوپر عمل کروائے. علماء کرام نے بلا شبہ ان ضابطۂ نکات کو پیش کر دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ان تمام علماء کرام کی ذمہ داری بھی بنتی ہے, اور ان لیڈران کی ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جہاں جہاں پر ان کے ریسورسز ہیں, جہاں پہ ان کے تعلقات ہیں, جہاں پر ان کے روابط ہیں اور جو مساجد کے انتظامیہ ان کے ماتحت ہیں, وہاں پر ان نکات کو نہ صرف پہنچایا جائے بلکہ اس پہ عمل بھی کروایا جائے. دیکھیے جو مسجد کی اینٹیٹی ہے, اگر ہم صرف پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 52,000 مساجد صرف پنجاب میں ہیں, جن میں سے 437 محکمہ اوقاف کے تحت سرکاری مساجد ہیں اور باقی تمام کی تمام پرائیویٹ کیپیسٹی میں کام کرنے والی مساجد ہیں. 437 مساجد میں تو ان نکات پہ بہت آسانی سے عمل درآمد ہو جائے گا کیونکہ وہ سرکاری ہیں اور حکومت انیشیٹو لیتے ہوئے وہاں پہ یہ کام کر لے گی. لیکن جو باقی مساجد ہیں وہاں پر انتہائی ضروری ہے مسجد کمیٹی, مسجد انتظامیہ جو اس مسجد کو چلا رہی ہے, وہ مسجد کے تمام معاملات کے ساتھ ساتھ ان نکات کو بھی عمل میں لے کر آئے. یہ نکات بھی عمل درآمد ہونے چاہیے. اب جب ہم ان نکات کو دیکھتے ہیں, ان نکات کے 2 حصے ہیں, ایک کا تعلق ہے نمازیوں کے ساتھ اور دوسرے کا تعلق ہے مسجد کمیٹی کے ساتھ. جس کا تعلق نمازیوں کے ساتھ ہے ان میں نمازی اس بات کے پابند بنائے گئے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں گے, سینیٹائزر کا استعمال گھر سے کر کے آئیں گے, ماسک پہن کے آئیں گے, اور پھر جب وہ مسجد میں آئیں گے تو مجمع نہیں لگائیں گے, اکٹھا ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہوں گے, اور اگر جو انتظامیہ کی طرف سے ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں, مثال کے طور پہ انہوں نے کیو لگا کر مسجد کے اندر آنا ہے اور انہوں نے مسجد کے اوپر اپنا ٹیمپریچر بھی چیک کروانا ہے, اور اگر عمر زیادہ ہونے یا بچے ہونے کی صورت میں یا بیمار ہونے کی صورت میں مسجد انتظامیہ کی طرف سے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں, تو پھر انہوں نے اپنے گھروں کو واپس بھی چلے جانا ہے. یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں نمازی کی بنتی ہیں جو کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, اور پھر مسجد میں اس نے سنن اور نوافل نہیں ادا کرنے, وہ اس نے اپنے گھروں میں ہی ادا کرنے ہیں. اور جہاں تک مسجد انتظامیہ
انتظامیہ کی بات ہے وہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ گیٹ کے اوپر سینیٹائزر کا اہتمام کرے گی, وہ تھرمل گن کا استعمال کرے گی جس کے ذریعے سے بخار کو چیک کیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر جہاں پہ نماز ادا کی جانی ہے وہاں پہ اس بات کو انشور کیا جائے گا کہ وہاں پہ صف بندی میں باقاعدہ فاصلہ ہو, دائیں بائیں سے فاصلہ ہو, آگے پیچھے سے فاصلہ ہو, تاکہ جو ایک ریش بنتی ہے کسی بھی انسان کے سانس کی وہ دوسرے انسان کے سانس کی ریش سے دور ہو, تاکہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ کرونا کا جو کہ ڈسگائز پیشنٹ ہے جس کے اوپر علامت ظاہر نہیں ہے لیکن وہ کرونا کیریئر ہے اور وہ مسجد میں آتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا بندہ بھی متاثر نہ ہو جائے, کیونکہ اگر ساتھ کھڑے ہوں گے تو متاثر ہونا یقینی ہو جائے گا, اور اگر ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر لازمی طور پہ وہ محفوظ رہ سکیں گے آپس میں ایک دوسرے سے. یہاں پہ وہ حدیث مبارکہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان دیں گے نہ نقصان لیں گے. یعنی ہم تمام میجرمنٹس اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ ہم نہ تو کرونا اپنے ذریعے سے آگے کنورٹ کریں گے, آگے پہنچائیں گے, اور نہ کسی اور سے کرونا کو کنسیو کریں گے. گویا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سبق دے رہی ہے کہ جب کہیں پر کسی طریقے سے نقصان دینے یا لینے کی بات آئے تو مومن کی اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ نہ تو وہ نقصان لینے والا بنتا ہے اور نہ وہ کسی دوسرے کو نقصان دینے والا بنتا ہے. ان شارٹ اگر ہم مختصراً اس پوری کی پوری بات کو بیان کرنا چاہیں تو بالکل واضح طور پہ یہ بیان ہمارے سامنے ہے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان نکات کے اوپر عمل درآمد کروائے, مسجد انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اس کی شکیں ہیں وہ ان کے اوپر عمل درآمد کروائے, اور پھر نمبر تیسرے درجے کے اوپر نمازیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اخلاقی ضابطے کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں. دیکھیے اگر بچہ آتا ہے یا ایک 50 سال سے زیادہ عمر کے نمازی آتا ہے مسجد دروازے کے اوپر, اس کو روک دیا جاتا ہے تو پھر روکنے والے کے لیے بہت آکورڈ ہے اور جو روک رہا ہے اس کے لیے بھی بہت آکورڈ ہے کہ اس کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے, حالانکہ اس سے پہلے ہی یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے تھی کہ وہ مسجد کے اندر چونکہ وہ ضعیف العمر ہے, بیمار ہے یا بچہ ہے, وہ پہلے ہی مسجد میں نہ آئے کہ کہیں اس کو روک نہ دیا جائے اور بعد میں پھر اسے خفت بھی محسوس ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مشترکہ کاز ہے اور اس مشترکہ کاز میں سب کو مل کر ہی انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے, کسی ایک کے اوپر نہ چھوڑا جائے کہ یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں. اور حکومت وقت یہ دیکھے کہ جہاں کہیں پر بھی ان نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے تو پھر قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے اور قانون کے مطابق عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. سننے والوں نے سنا کہ راغب نعیمی صاحب نے کتنی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ جہاں پر یہ چیز حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے احتیاط کریں, وہاں پر ہماری مساجد کے امام حضرات اور جتنے بھی نمازی ہیں وہ بھی ان تمام ہدایات پر عمل کریں. جی فرحان. دیکھیے اس وبا کی وجہ سے میرا سوال ایاز شاہ صاحب سے ہے کہ اس وبا کی وجہ سے جہاں مدارس میں تعلیمی سلسلہ رک گیا ہے اور اللہ نہ کرے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ اتنا لمبا مزید چلے, لیکن کیا جدید ٹیکنالوجی انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے طلبہ کی تعلیم جاری رکھی جا سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی سوال ہے کہ جبکہ زیادہ تر یونیورسٹی اور اسکولز میں ڈسٹینس لرننگ کے پلیٹ فارم استعمال کر کے تعلیمی سلسلے کو بحال کیا گیا ہے, تو اس پہ ذرا روشن ڈالیے ایاز شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ کو بہت بہتر ہوگا کہ تعلیم کتنی ضروری چیز ہے کسی بھی معاشرے میں اس کی ترقی کے لیے اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے. اس کی امپورٹنس سے کوئی اندازہ کوئی مفر نہیں ہے اور کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اتفاق سے اگر ہم یہ کہیں کہ جب یہ کووڈ-19 ہماری طرف آیا اور یہ پینڈیمک قرار دے دیا گیا تو اس وقت مدارس کا جو کیلنڈر ایئر تھا, ان کا تعلیمی سال تھا, اس کا اختتام چل رہا تھا. تو آٹومیٹکلی یعنی شعبان اور رمضان عام طور پر مدارس آف ہوتے ہیں. یہ رمضان ہے, شعبان بھی آف رہا, یہ رجب میں مدارس کو بند کر دیا گیا تو تعلیمی سال پر کوئی اثر نہیں رہا. لیکن جو ان کی انفارمل ایجوکیشن تھی, ایک فارمل ایجوکیشن ہے جو کہ شوال میں شروع ہو جائے گی اور ایک انفارمل ایجوکیشن ہے جو کہ ابھی چل رہی ہے, تو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں مختلف مدارس تو اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں اور انہوں نے آن لائن کورسز شروع کر رکھے ہیں آن اینڈ آف, چھوٹے اور درمیانے اور بڑے.
1 महीने के कोर्सेज़ भी हैं और बाय डेली भी हैं, दिन में 2 दफ़ा भी हैं और 2 दिन में भी 1 दफ़ा हैं। तो ये कोर्सेज़ तो चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक फॉर्मल एजुकेशन की बात है और बाकायदा तौर पर जो कि तालीमी साल है उसको ऑनलाइन शुरू किया जाए, तो इसके लिए मदारिस का अपना एक निज़ाम मौजूद है। जो मुख्तलिफ़ बोर्ड्स हैं, वफाक हैं, 5 वफाक हैं इस वक्त उलमा के, और वफाकुल मदारिस जो मुल्तान है उसके तहत तकरीबन 20-25 हज़ार मदारिस उस वक्त रजिस्टर्ड हैं। तो मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट बैठ जाए इन वफाक के साथ, और इनको पहले भी शामिल कर लेना चाहिए था इन स्ट्रैटेजीज़ में, जो एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज़ हैं, कि किस तरीके से उनको हम इम्प्लीमेंट कर लें। और मदारिस का चूँकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो मेरे ख्याल में ये मैं तजवीज़ देना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि ये बैठ जाएं और वफाक के जो बड़े हज़रात हैं उनको साथ बिठा दें, और उनको यकीनन तमाम हालात का इदराक होगा। मदारिस भी 2 किस्म के हैं, एक वो मदारिस हैं जो कि बड़े शहरों में हैं, जो इक्विप्ड हैं, टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हैं और टेक्निकली भी इक्विप्ड हैं, और लोकेशन के जोग्राफिकली भी वो सूटेबल हैं इस हवाले से कि ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर सकें। लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसे मदारिस की भी है कि जो टेक्नोलॉजिकल इक्विप्ड नहीं है, और वहाँ मसले मसाइल भी हैं जो कि गांव देहात में होते हैं, और उनके टीचर्स को अवेयरनेस भी नहीं है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का उनको तरीक़ा भी नहीं आता। तो इन दोनों सेगमेंट्स को जो है वो मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए, और उस तरीके से फिर कोई स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जाए। अलबत्ता अगर अल्लाह ना करे ये सिलसिला लंबा चले, तो मेरे ख्याल में जो हज़रात इस वक्त बैठे हुए हैं लीडर्स की सूरत में मुख्तलिफ़ बोर्ड्स पे, एजुकेशनल बोर्ड्स पे, उनको हुकूमत के साथ लाजमी तौर पर गवर्नमेंट उनको इनवाइट करे, और एक जो है वो SOPs बनाएं, स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकायदा तौर पर मेरी ज़ाती राय ये होगी कि हमारे बच्चों का वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। अगर हम ऐसा कुछ कर सकें म्यूचुअल कंसेंट के साथ, तो वी शुड गो फॉर इट। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये खूबसूरत बात है। देखें फरहान के हमारे उलमाए कराम हमें एहसास दिला रहे हैं और अपनी गुफ्तगू की रोशनी में लोगों को बता रहे हैं कि ये वबा कितनी ख़तरनाक है और इसका वाहिद हल जो है वो इलाज है। मैं रागिब नईमी साहब जो हमारे लाहौर स्टूडियो में, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हम सबको मालूम है कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं, और डॉक्टर्स जो हैं वो हमें एहतियात की तजवीज़ मुसलसल दे रहे हैं। इलाज और परहेज़ की इफादियत के हवाले से सुन्नत नबवी क्या है और इस पर हमारा अमल क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से बताएं, क्योंकि आवाम को बताने की ज़रूरत है कि किस शय की इफादियत जो है वो बेहतर है और किस चीज़ में मुकम्मल इलाज है। जी रागिब नईमी साहब। जी 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 किसी शय की इफादियत और मुकम्मल इलाज में क्या फ़र्क है, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। लोगों को अमूमन जो बताया जा रहा है कि ये चीज़ें इस्तेमाल करने से आप इस वायरस से बच सकते हैं, जबकि डॉक्टर इस वायरस का भी कोई इलाज नहीं है। इस हवाले से प्लीज़ आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है ये कि कोविड-19 जब ये आया है और ये वबा की सूरत, पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर गया, और ये हम देख रहे हैं कि चाइना वुहान से शुरू हुआ और इस वक्त कमोबेश 200 से ज़ायद ममालिक में ये फैल चुका है। जी यकीनी तौर पे इसके फैलाव का सबब समाजी मेलजोल हैं, आपस में वो समाजी और सकाफ़ती राब्ते और सकाफ़ती तरीक़ेकार ज़िंदगी है। जब हम अपने माशरे में रहते हैं तो फिर माशरे में जो रहन सहन का तरीका है ये बहुत ज़्यादा असर करता है इंसानी सेहत के ऊपर और इस तरह की वबा की कैफियत के अंदर। ऐसे ममालिक जहाँ पे रहन सहन उस तरीक़ेकार के ऐन मुताबिक रहा जो कोविड-19 को टैकल करने के लिए एहतियाती तदबीर के तौर पे इख्तियार किया गया, वहाँ पर इतना नहीं फैल सका। हमारे सामने जापान की मिसाल है, और मैं ख़ुद फरवरी के आखिरी अशरे में जापान में ही था। वहाँ पे रहने वाले मास्क पहनते हैं, पेंडेमिक नहीं थी लेकिन मास्क पहनते थे, जूते घरों से बाहर उतारे जाते थे, सफाई सुथराई का बहुत ख़ास नज़म वहाँ पे मौजूद रहा।